کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک عالم کو ایک عبادت گزار پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے ایک چاند کو سارے ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے۔ آج اگر فیصد نکالا جائے تو 10% سے بھی کم علماء موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ علماء کرام کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، جو شخص ان کی غیبت کرے گا لحوم العلماء مذمومۃ، جو شخص علماء کرام کی غیبت کرے گا تو ایسا شخص جو اسے سونگھ لے وہ بیمار ہو جائے گا، اور جو اسے کھا لے وہ مر جائے گا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے علماء دین کی اہمیت اور ضرورت۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، جن میں سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری طرف اپنے آخری نبی کو بھیجا، جنہوں نے ہم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی اور ہمارے نفوس کا تزکیہ کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائیں۔ اور نبی کے بعد علماء دین نے دعوت و تبلیغ اور بیان میں نبوت کی راہ پر چلتے ہوئے اور نبوت کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے مشعل ہدایت کو بلند کیا۔ چنانچہ معاشرے کے اندر یہی علماء تاریکیوں کے چراغ ہیں، یہی علماء ہدایت کی روشنیاں ہیں، یہی علماء اسلام کے پیروکار ہیں، یہی علماء عقیدے کے نگراں ہیں، یہی علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ اور حضرات اتنا ہی نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے والے ان علماء دین اور طلباء دین کی فضیلت کیوں نہ بیان کی جائے، کیونکہ اسلام نے جب دنیا میں قدم رکھا تو اس نے سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا اس کا تعلق نہ معاملات سے تھا، نہ عبادات سے تھا، نہ اخلاقیات سے تھا، بلکہ اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا وہ تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم۔ اسلام نے سب سے پہلے اعلان کیا تو حصول علم کا اعلان کیا، اور حصول علم کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا تو انہی علماء دین اور طلباء دین نے اٹھایا۔ اور علماء دین اور طلباء دین کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ان کی فضیلت کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، ان کے مقام کو رسول اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جنت کو پا جائے۔ اس جنت کو پانے کے لیے انسان نہ جانے کتنے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس جنت کو پانے کے لیے انسان اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اس جنت کے حصول کے لیے انسان جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا ہے۔ اور وہی جنت ایک طالب علم کو اس لیے ملتی ہے کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنی والدین کی محبت کو چھوڑتا ہے، وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنی بہنوں کی پیار کو چھوڑتا ہے، وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنے اعزاء و اقارب کے شفقت کو چھوڑتا ہے۔ وہ جب مدرسے کا رخ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے یوں ہی آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ان کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات اتنا ہی نہیں بلکہ اسی علم دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمیں اب کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو یا ہمارے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہو تو ہم بلا کسی شرم کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرتے ہوئے علماء دین کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے کہ یہ علماء ان کی فضیلت کو ہم کیوں نہ بیان کریں کہ جن کی فضیلت اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ رب العالمین جو ہمارا معبود ہے اس نے جب اپنی معبودیت کی گواہی لی تو آسمان کی سب سے معظم مخلوق فرشتوں سے لی، اور ان کے ساتھ ساتھ میں علماء دین سے بھی لی۔ کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور یہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ علماء دین کی فضیلت تو اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کو ایک عبادت گزار پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے ایک چاند کو سارے ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور علماء دین کے درجات کو بلند کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مگر افسوس ہے کہ یہ علماء جن کا یہ مقام ہے، علماء کا یہ مقام ہے، علماء کا یہ مقام ہے، فقہا کا، دین میں، شریعت میں، اسلام میں، مگر افسوس کے ساتھ آج اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں، آج اگر ہم اخبارات پہ نظر رکھیں، آج اگر ہم دیکھیں، اگر اخبارات کی اور گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر لوگوں کی زبانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہر کسی کی زبان علماء کے خلاف ناچتی ہے، اور سماج کا ایک ادنا سا شخص کہ جسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جو اسلام کے الف سے نہیں واقف، وہ بھی علماء کرام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ اور مجھے بتلاؤ کہ علماء کرام کی جن کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ علماء کرام کی جن کی فضیلت کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس علماء دین کی تنقید کریں ان پر؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ علماء دین کے گریبان پھاڑیں، آپ علماء دین کے گریبان پکڑیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ علماء دین کہ جن کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اجاگر کیا، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ان پر طعن و تشنیع کریں؟ اور علماء دین کو اپنی دولت کا غلام بنانے والوں سنو، کوئی دنیا کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، کوئی دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی جاہ و منصب کا مالک کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ہی بڑی دولت کا مالک کیوں نہ ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی چودھری ہو، وہ یاد رکھے کہ علماء دین کے علم کے آگے اس کی چودراہٹ نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے علماء کا احترام نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اپنی دولت کا غلام بنانا چھوڑ دو، اس لیے کہ آج اگر فیصد نکالا جائے تو 10% سے بھی کم علماء موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کرام کی غیبت نہ کریں، ہم علماء کرام کے اعمال پر زیادہ نظر نہ رکھیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جب کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ عالم دین اپنے کثیر اجتہاد کے بعد اگر وہ مسئلہ غلط بتلا دیتا ہے تو لوگ اس عالم دین پر طعن و تشنیع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اس عالم دین کے اجتہاد کرنے پر، غلطی ہو جانے پر اللہ اسے ایک اجر دیتا ہے، اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس عالم دین کے گریبان پکڑیں اور آپ اس پر طعن و تشنیع کریں؟ ضرورت اس بات کی علماء دین کا احترام کیا جائے، علماء دین کی غیبت نہ کی جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دین کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لحوم العلماء مذمومۃ من شمھا مرضا ومن اکلھا ماتا، کہ علماء کرام کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، جو شخص ان کی غیبت کرے گا لحوم العلماء مذمومۃ، جو شخص علماء کرام کی غیبت کرے گا تو ایسا شخص جو اسے سونگھ لے وہ بیمار ہو جائے گا، اور جو اسے کھا لے وہ مر جائے گا۔ علماء دین کا احترام ہمیں کرنا ہے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا حضرت ابن عباس سے، ہمیں سیکھنا پڑے گا صحابہ کرام سے۔ حضرات، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں علماء دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔